السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا خاندانی نظام یعنی دا فیملی سسٹم ان اسلام، اس عنوان پر ہمارا آن لائن کورس چل رہا ہے۔ آج دوسرا دن ہے، نکاحی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے کل بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں، بہت اہم باتیں تھیں، تو آپ کل کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بلا تاخیر ہم اپنی بات رکھتے ہیں۔ تو ذات برادری اور اسی طریقے سے اونچ نیچ، کالا گورا، ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ معیار نہیں ہے۔ عورت اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ دیندار تلاش کریں۔ اگر دیندار ہے، نیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑھ کر کی دولت کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری کھیل تماشا ہے، سارا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والا اگر کوئی سامان ہے اس دنیا میں تو وہ نیک عورت ہے۔ جو لوگ شادی کر لیے ہیں نا، وہ لوگ یہ حدیث کو اچھے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد عورت کیسی ملی ہے اس کا انہیں اچھا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے جو سارے لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، زندگی کے تمام مسائل کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اتنی گہری گہری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور دنیا کو بتایا ہے، کیونکہ اسلام فطری مذہب ہے۔ کوئی غیر مسلم سے ہی پوچھیں گے نا تو وہ یہی کہے گا، واقعی یار اگر اچھی وائف مل جائے، اگر ہماری فرما بردار وائف مل جائے تو زندگی تو بہترین زندگی ہے، اور اگر عورت صحیح نہیں ملی تو آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشن، اتنے مسائل رہیں گے کہ آپ اپنی زندگی سے اُب جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع، دنیا کا ہر چیز سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ اس لیے نیک عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ پیار کرنے والی ہو، تمہارے مسائل کو سمجھنے والی ہو، تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے والی ہو، تمہیں جب تکلیف ہو تو تمہیں دلاسا دے، تسلی دے، تمہیں جب کوئی کام پڑے تو اس کام میں وہ ہاتھ بٹائے۔ پیار محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، اور بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ذریعے سے تمہاری نسل بڑھے گی، اور یہ نسل تمہارے کام آئے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے انی مکاثرکم بکم، میں تم لوگوں پر کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا قیامت کے دن۔ تو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، اور محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اس لیے اگر آپ تلاش کر رہے ہیں کسی عورت کو تو ان چیزوں کو بروئے کار رکھیے۔ ایک بات اور اس ناحیے سے کہنا ہے، وہ یہ کہ اگر مرد کے اندر کوئی عیب ہے یا عورت کے اندر کوئی عیب ہے، عیب بڑا ہے، کسی بھی چیز کا عیب ہو سکتا ہے، اسکن پرابلم ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے بہت بڑا عیب جیسا کہ میں نے ابھی کل ذکر کیا تھا کہ نامرد ہونا، یعنی جنسی خواہشات پیدا ہی نہیں ہونا، چاہے مرد کے اندر ہو چاہے عورت کے اندر ہو، یا اسی طریقے سے کوئی جسمانی عیب ہے تو اس کو ذکر کر دینا ضروری ہے، ورنہ بعد میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ایسی ہو جس کو آنکھ سے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ چھپا کر کے شادی کر رہے ہیں، ایسے بھی کرنے والے بہت سارے ہیں۔ چھپا کر کے شادی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور دنیاوی طور پہ بھی اس کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا عیب کو مت چھپائیے، جو عیب ہے سامنے رکھو۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، ایسا بزنس کرتے ہیں کہ اپنے عیب شدہ مال کو چھپا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں دیتا، اور یہ حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک صاف کر کے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا جو دھوکے سے اپنا مال بیچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، کیونکہ آپ ایک عورت کو کسی مرد کے سپرد کر رہے ہیں، یا ایک مرد کو کسی عورت کے سپرد کر رہے ہیں، تو مرد کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اندر پائے جانے والے عیب کو چھپا لے،
چاہے آنکھ کا عیب ہو، چاہے ہو سکتا ہے کبھی کبھی سننے کی پرابلم ہوتی ہے، کبھی بولنے کی پرابلم ہوتی ہے، اس میں عیب ہوتا ہے، عیب دکھا دو، اس کے بعد اگر شادی ہو رہی ہے تو دیکھو آگے جا کر کے آپ شرمندہ نہیں ہوگے، اور اگر آپ نے عیب چھپا لیا ہے بعد میں شرمندہ بھی ہوگے، آپ کی بے عزتی بھی ہوگی، آپ کو ذلیل بھی کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی الگ ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کے اندر عیب ہے تو لڑکا الگ ہونے کا مطالبہ کر سکتا ہے، طلاق کے لیے فائل کر سکتا ہے، اور اگر لڑکی اگر دیکھتی ہے مرد کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کو چھپا لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد نکاح کن لوگوں سے کرنا حرام ہے؟ دنیا میں دیکھیے ساری عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، بس اتنی عورتیں حرام ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ موٹے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سا رشتہ جو ہے حرام ہوتا ہے نکاح کے تعلق سے۔ تو ماں سے رشتہ حرام ہے، بیٹی سے رشتہ حرام ہے، یعنی شادی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وقتی طور پر آپ نکاح کو اسلام نے نکاح کو حرام کرا دیا ہے وقتی طور پر، وہ علت ختم ہو گئی، وہ وجہ ختم ہو گئی تو بعد میں اس عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جس سے دائمی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو دائمی جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو ماں، اور اسی طریقے سے بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ اور بھتیجی اور بھانجی، یہ اتنی جو عورتیں ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے سسرال کے رشتے سے بھی، اور شادی ہونے کے بعد کچھ رشتے پیدا ہوتے ہیں، تو ان رشتے میں کون سا رشتہ حرام ہے؟ وہ ہے بیوی کی ماں یعنی ساس، اور اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی یعنی آپ کی بہو، یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی بیوی، آپ کے والد ہیں، والد کی بیوی، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد نے اور بھی شادیاں کی ہوں، 4 شادی تو اسلام میں جائز ہے، تو 4 شادی کی ہو یا 2 ہی شادی کی ہو، تو اب وہ عورت جب بیوہ ہو جائے گی، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ عورت بیوہ ہو گئی، تو اب آپ اسے شادی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے حکم میں آتی ہے۔ تو باپ کی بیوی چاہے آپ کی عینی ماں ہو، یعنی کہ باپ کی وہ بیوی جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ ہو، چاہے دوسری تیسری جو بیویاں ہیں ان کی، وہ یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر کسی عورت سے شادی کر رہے ہیں، اس کے بچے ہیں، تو ان بچے مطلب لڑکیاں ہیں، تو ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرنا حرام۔ جن عورت کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں تو ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے رضاعت کیا ہوتا ہے؟ رضاعت یہ ہے کہ کسی عورت نے آپ کو دودھ پلا دیا، یعنی آپ جب بچے تھے 2 سال کے اندر 5 مرتبہ اتڑی پھاڑ کر کے جو دودھ اندر جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں رضاعت۔ رضاعت کی کیا شرط ہے؟ 2 سال کے اندر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایسا دودھ پلائے جو پیٹ کو، اتڑی کو بھرے، اور 5 بار ایسا ہو تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ رضاعت کا مطلب کیا ہوا کہ اب جس نے دودھ پلایا ہے وہ اب ایک طریقے سے آپ کے ماں کے حکم میں ہے، تو جس طریقے سے ادھر کا پورا رشتہ بنا ماں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے رضائی ماں، رضائی بہن ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جو یعنی جس کا آپ نے دودھ پیا ہے تو اس کی لڑکی آپ کی رضائی بہن ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پورے رشتے جو ہم نے ابھی اوپر ذکر کیے ہیں، سارے رشتے رضائی حیثیت سے حرام ہو جائیں گے۔ اس میں زیادہ تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ اپنے قریبی علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو اور ڈیٹیل سے بتائیں گے، سمجھا دیں گے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہم جو ہے آگے آنے والے ایپیسوڈ میں کسی وقت میں کریں گے۔ نکاح میں کون کون سی چیزیں جو ہیں ضروری ہوتی ہیں؟ نکاح کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1 مہر بہت ضروری ہے، بلکہ یہ رکن ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو جو ہے نکاح کے لیے شرط قرار دیا، اور قرآن کے اندر بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تمہیں چاہیے کہ تم عورتوں کو ان کا حق دو، یعنی نکاح کے وقت جو مہر طے کیا جاتا ہے وہ تم ان کو دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور اگر کچھ حصہ عورت معاف کر دے، یا مان لیجئے کہ پورا معاف کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر عورت معاف نہیں کرتی ہے، یعنی اس کو مہر چاہیے، تو آپ کو مہر دینا پڑے گا، اور یہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، قرآن کے اندر ہے کہ ان کو ان کا اجر دو، ان کا جو حق ہے وہ دو، اور وہ ہے مہر جو شادی کے عوض دیا جاتا ہے۔ پہلے سے مہر طے کر لینا چاہیے، تو فوری طور پر دینا چاہیے۔
ہمارے معاشرے میں جو ہے نا مہر دین کہہ کر کے پورا زندگی بھر کے لیے اس کو ادھار کر دیتے ہیں، اور ادھار کرنے کے بعد جو ہے مرنے کے ٹائم معاف کراتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ آپ مہر تو طے کر لیتے ہو 50,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 1.5 روپیہ، اور پتہ نہیں کیا کیا مہر میں مقرر کرتے ہیں، بڑی سے بڑی رقم مقرر کرتے ہیں، اور دیتے کچھ نہیں ہے ان کو۔ یہ جو مہر ہے نا فوری طور پر دینا چاہیے، نکاح کے وقت دینا چاہیے، کسی مجبوری میں کسی وجہ سے بعد میں دیا جا سکتا ہے۔ شریعت یہ ہے کہ فوری طور پر دیا جائے، اسی وقت دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ، ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں یہ سب بہت زیادہ ہے، مقرر کروا لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، دیتا نہیں ہے کوئی۔ یہ حرام ہے، حرام۔ عورت کو بھی نہیں پتہ کہ وہ اس کا حق کیا ہے، مہر کی کیا ویلو ہے، کیا اس کا مقام ہے، اس کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی کبھی مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اور کیا کسی عورت کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، دلہا وہاں موجود ہے، اور وہاں نکاح پڑھانے کے لیے قاضی ہیں، اور وہاں پر کہے گی کوئی عورت کہ نہیں مجھے نکاح قبول نہیں ہے، مہر نہیں ملا، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے؟ وہ کہہ سکتی ہے عورت؟ نہیں کہتی ہے، وہ شرم کی، اگر کسی کو علم بھی ہے تو وہ نہیں کہتی ہے، کیونکہ اس کے گھر والے تیار نہیں ہیں۔ وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے نکاح کے مسئلے میں طلاق، خلا، ازدواجی زندگی، وراثت، کچھ بھی شریعت کی پابندی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، اس کے بعد نگاہ جھکا لی، تو لگا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دے دیجئے، میں اسے نکاح کر لوں گا۔ تو کہا کہ تم مہر میں کیا دو گے؟ پہلا سوال، تم مہر میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس چادر ہے، ایک چادر تھی، وہ بس لپیٹے ہوئے تھے، ان کے اوپر کے حصے میں بھی کوئی چادر نہیں تھی۔ کہا کہ یہ چادر کیا دو گے؟ اگر اس کو آدھی چادر تم دے دیتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو نہ تم اپنی شرم کا ڈھانک پاؤ گے، نہ وہ اپنی شرم کا ڈھانک پائے گی۔ جاؤ التمسو ولو خاتم من حدید، جا کر کے تلاش کرو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کرو۔ وہ گئے، 2-3 مرتبہ تلاش کر کے آئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ حصہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سورہ کے بدلے میں تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کراؤ گے، اس بنا پر میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ مہر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، چاہتے تو کچھ رقم متعین کر کے بعد کے لیے کر دیتے کہ بعد میں لے لینا مہر، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، چلو سورہ کے بدلے میں، یعنی سورہ یاد کرائے، کچھ نہ کچھ عوض رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ عوض رکھنا ہے، وہ نقد رکھنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سورہ فوراً تو یاد نہیں کرائی جا سکتی ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنا یاد کراتے رہیں گے، لیکن اگر مال رکھ رہے ہیں، کوئی سامان رکھ رہے ہیں تو وہ فوری طور پر رکھنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے والا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھا ہے، تقریریں سنی ہیں، خطبہ سنا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دین پر عمل نہیں کیا ہے۔ خاص طور سے وہ سماجی مسائل، وہ خاندانی مسائل، جن مسائل کی وجہ سے آج ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور غیروں کے یہاں ہم تہ و تیغ ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر ہوش کے ناخن نہیں آ رہے ہیں، ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتنی بڑی گمراہی میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا بھر کی جو ہے رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ اس قدر کھلواڑ کر رہے ہو قرآن حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ، کہ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مہر جو ہے یہ شرط ہے، مہر کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہر طے بھی کیجئے، فوری طور پر ادا کیجئے، فوری طور پر ادا کیجئے، الا یہ کہ عورت کہہ دے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں فری میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یا اگر 50,000 طے ہوا ہے تو بول چلو 25,000 دے دو، یا عورت بول دے ٹھیک ہے ہمیں بعد میں دے دینا۔ یہ سب صورتیں جائز ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ایک کنڈیشنل چیز ہے جو کہ کبھی کبھی آ سکتی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آج تک اپنے علاقے کے اندر، آج تک جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس علاقے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ مہر جو ہے فوری طور پر ادا کیا جاتا ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک اور مسئلے کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے ولی کا مسئلہ۔ دیکھیے، نکاح کرنے کے وقت جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس میں کچھ شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط جیسے میں نے آپ کو بتایا مہر، اور اسی طریقے سے 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے ولی کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کا ذمہ دار، لڑکی کا مالک دنیاوی طور پر۔
مرد کا کوئی مالک نہیں ہے، مرد اپنے خود کا مالک ہے، مرد اپنے خود کا مالک ہے، مرد کا کوئی مالک نہیں ہے، مرد کا کوئی ولی نہیں ہوتا، وہ خود اپنا ولی ہے، لیکن یعنی بالغ ہونے کے بعد. لیکن عورت کی جہاں تک بات ہے، لڑکی کی جہاں تک بات ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی. اپنا گھر چھوڑ کر کے بھاگنے والیوں اور اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو بے عزت کرنے والیوں اور اسی طریقے سے اپنے من سے جا کر کے نکاح کرنے والیوں، ذرا غور سے سنو، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی ولی بنے گا. لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے اور لڑکی کے ولی کی بھی رضامندی ضروری ہے. لڑکی کا بھی تیار ہونا ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے. نکاح آسان کام ہے کیا؟ آپ زندگی بھر کا ایک رشتہ باندھ رہے ہو، ایسے ہی باندھ دو گے؟ لڑکی کو پسند نہیں ہے زبردستی نکاح کرا دو گے؟ یا اسی طریقے سے ولی تیار نہیں ہے، لڑکی اپنے من سے نکاح کر لے گی؟ نہیں، لڑکی کی رضامندی تو اشد ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فسخ کیا تھا، ایسا نکاح ختم کر دیا تھا، اس کو زیرو کر دیا تھا. کون سا نکاح؟ جس میں عورت کی زبردستی شادی کرائی گئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا نکاح ایسے کرایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کو بلایا، کہا کہ ایسا ہے، ہاں ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو فسخ کر دیا، کہا کہ نہیں، لڑکی کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور ولی کی بھی شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. کوئی بھی عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. حنفی مسلک کے ماننے والوں نے اس میں بڑی چھوٹ دی ہے. جتنے لڑکی لڑکے بھاگتے ہیں حنفی مسلک والے اپنے یہاں بلا کر کے، میں بہت ہی درد کی وجہ سے یہ نام میری یہ عادت نہیں ہے، حنفی شافعی یہ سب کرنا میری عادت نہیں ہے، میرے بیانات میں یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. لیکن میں بہت درد ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ لڑکیاں بھاگتی ہیں، یہ حنفی مسلک کے لوگ نکاح کراتے، کہتے ہیں ولی نابالغ کے لیے ضروری ہے. بالغ اگر عورت ہو گئی ہے، لڑکی ہو گئی ہے، تو پھر ولی ضروری نہیں ہے. کیا فرق رہ گیا غیر مسلموں میں اور تمہارے میں؟ کیا فرق رہ گیا کورٹ میرج میں اور اسلام کے قانون میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ کون سا فرق تم نے باقی رکھا؟ مسلک کو بچا لیا، تم نے دین کو نہیں بچایا. اور میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ آج کے وقت میں، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں مسلمانوں نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ برباد کر دیا، اپنا دین لٹا دیا، دین کا جنازہ نکال دیا، سب کچھ لٹا دیا، برباد کر دیا. بچایا ہے اگر تو صرف اپنا مسلک بچایا ہے، بس مسلک نہ برباد ہو. 3 طلاق کی لڑائی ایک زمانے تک چلتی رہی، آخر جب پورے بے عزتی ہو گئی، ذلیل رسوا ہو گئے، اس کے بعد جو ہے کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں. مسلک خراب نہ ہو، مسلک بچ جائے. کون سے راہ پر کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کے بارے میں کہا نا. اور نکاح کس کا ہوتا ہے؟ جنرلی نکاح کس کا ہوتا ہے بھائی؟ نابالغ کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ نابالغ کا نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شاید شاذ و نادر کسی کا ہوتا رہا ہو. نکاح تو بالغ عورت کا ہوتا ہے نا جی، کہ نابالغ عورت کا نکاح ہوتا رہتا ہے دن رات. تو آپ کس راہ پر امت کو لے کر کے گئے ہو؟ آپ نے اپنا مسلک بچایا اور مسلک کی وجہ سے اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ بالکل تہو تیگ کر دیا. وہ اسلامی معاشرہ جس کا تصور قرآن نے کیا تھا، وہ اسلامی معاشرہ جس کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، سب شیرازہ بگڑ گیا. ہاں ایک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے اور ولی راضی نہیں ہے تو گھر میں یہ دیکھا جائے گا، تلاش کیا جائے گا لڑکی جس کو پسند کرتی ہے وہ رشتہ کیسا ہے. اگر رشتہ اچھا ہے، بہتر ہے، تو ایسی صورت میں وقت کے علماء یا اسلامی حکومت یا اسی طریقے سے کوئی جمعیت جماعت اگر علاقے کی ہے تو وہ ولی کو بدل دے گی. اگر کوئی ولی یعنی لڑکی کا باپ جو ولی کا حقدار ہو، سب سے بڑا حقدار جو ہے ولی کا وہ باپ ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے اور وہ بلا وجہ لڑکی کے نکاح میں آڑے آ رہا ہے، رشتہ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن کسی وجہ سے باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس باپ کو ولی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ علماء اکرام اور جمعیت جماعت اور جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے، وہ جا کر کے لڑکی کے والد سے بات کریں گے، اس کو تیار کریں گے، اس کو راضی کریں گے اور اس کو اس رشتے کے فوائد بتائیں گے کہ یہ رشتہ صحیح ہے، ہر طرح سے تحقیق کر لی گئی ہے، لہٰذا آپ بلا وجہ اس میں آڑے مت آئیے. اور پھر بھی اگر وہ آڑے آتے ہیں تو ایسی صورت میں ولی کو بدل دیا جائے گا، اس کے کسی اور قریبی رشتہ دار کو ولی بنایا جائے گا اور سارے گھروں کی رائے لی جائے گی اور اس میں جو ہے تو
اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر علماء اکرام جو چاہیں گے اس کے لیے فیصلہ لیں گے. حالات کے اعتبار سے فیصلے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو وقت کے علماء اکرام ہوں گے یا علاقے کے علماء اکرام ہوں گے وہ اس معاملے میں فیصلہ لیں گے. لیکن تمام چیزوں کے باوجود لڑکی بھاگ کر کے شادی نہیں کرے گی، لڑکی ولی کے بغیر شادی نہیں کرے گی، یہ حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. آج اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ نکاح کا تیسرا حصہ تھوڑا بہت اور باقی رہ گیا ہے، جہیز وغیرہ ہے اور دیگر چیزیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کے مطابق ہمیں چلائے اور دین کی جو تعلیمات ہے اس سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے، اپنے دین کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر، جب وفات آئے تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.